السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح ایک مسلمان ہونے کے ہمیں بینیفٹس ہیں، دنیا میں اس کے فائدے ہیں، قبر میں اس کا فائدہ ہوگا، حشر میں اس کا فائدہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان کو جتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور اگر وہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے تو پھر اس کی بھاس پرس نہیں ہوگی، اور اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لہت و لال سے کام لے گا، کوتاہی کرے گا، تو جس ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا اس حساب سے اسے قبر اور حشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا بدلہ جو ہے اسے دنیا میں بھی ملے گا۔ اسی طرح جو ذمہ داریاں ہیں ایک کلمہ گو کے لیے، اس میں اس کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت سارے احکامات ہیں، جن میں انہوں نے بے شمار کام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کرنے ہیں اور بے شمار کام جو ہے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اسی سلسلہ میں 3 احادیث مبارکہ آج ہم جو ہے وہ اس سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ ریاض الصالحین کی ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ یعنی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، بہن سے، یعنی اس کے وہ رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، کسی بھی رشتے کی شکل میں اس کے ارد گرد مسلمان ہیں، تو ان سے حسد نہ کرے۔ نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو۔ یہ جو ہم دکانوں پر بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں، خاص کر رمضان المبارک میں بھی رمضان المبارک چل رہا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ریٹ 20%، 30% ہم نے خود سے ہی بڑھا دیے ہیں، اور ہم اس کو جیسے میں نے پچھلی ایک دو ویڈیوز میں عرض کیا کہ رمضان نیکیاں کمانے کا جو ہے مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو اسے ہم دولت کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دولت لٹانے کا مہینہ ہے۔ نیکیاں کمانے کا اور دولت لٹانے کا مہینہ ہے، ہم اس کو نیکیاں ضائع کرنے اور دولت جمع کرنے کا مہینہ سمجھ رہے ہیں۔ تو نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ باہم بغض رکھو۔ یہ جو بغض اور کینہ اور ایک اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، کسی بھی شکل میں آپ کے ارد گرد جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا اور اس کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، یعنی بے رخی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی سے بے رخی برتتے ہیں تو یہ بھی کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرے، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو وہ چیزیں جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے اخلاقی طور پر، دینی طور پر، معاشرتی طور پر، وہی اسے ہر مسلمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ نہ اس پر ظلم کرے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، اور نہ اسے حقیر گردانے، اور نہ اسے مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے۔ یہ 3 چیزیں جو آخر میں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا موجودہ جو معاشرہ ہے وہ ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرنے سے چوکتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی خوف خدا ہی نہیں ہوتا۔ دولت کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو زیادہ دولت مند ہے وہ کم دولت مند کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ برادریاں ہیں، وہ دوسری برادریوں کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اور نہ اسے مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے۔ اور اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کرنے سے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو تھوڑی مشقت کر کے، تھوڑی محنت کر کے آپ اس کی مدد کریں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی خیانت کرتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان مسلمان سے خیانت نہیں کر سکتا اور نہ اس سے جھوٹ بول سکتا ہے، اور نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور ہم دیکھیں کیسے لوگوں کی عزتوں کا جنازہ نکالتے چلے جاتے ہیں، اور دوسروں کی عزتوں پر انگلیاں اٹھاتے چلے جاتے ہیں، الزامات اور بہتان تراشیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل ہماری سیاست میں پاکستان میں ہو ہی رہا ہے، اور بلکہ اس کو ہم نے بریکنگ نیوز یا قابل فخر انداز میں اس کو ہم دوسروں کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، بریکنگ نیوز دے کے بیان کرتے ہیں، اپنی زبان کی لذت کے لیے، اپنے فریقے، میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کی لذت کے لیے اپنے مخالف کے متعلق ہر جھوٹ و سچ ہم بولتے رہتے ہیں، اور ہر جھوٹ و سچ ہم آگے پھیلاتے رہتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ حالانکہ وہ جو مخالف ہماری سیاسی پارٹی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ مسلمان ہے، ان کے لیے بھی وہی حقوق ہے جو ہمارے لیے ہیں۔ اگر بحیثیت مسلمان ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہماری تکریم کی جائے، اور ہم یہ چاہیں کہ جو ہمارا مخالف ہے مسلمان بھائی، اس کی عزت اور تکریم نہ کی جائے، تو یہ جو تفریق ہے یہ ہم نے خود سے ہی پیدا کی ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے تو بہتر سوچیں اور دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، اس کا احترام میں کا خیال ہی نہ کریں، اور اس کے لیے ہم برا ہی سوچیں، تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، آخرت میں تو اس کا مواخذہ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ دیکھیں جیسے آج کل یہ جو چوریاں یا ڈکیتیاں ہوتی ہیں،
اور اس میں ہم چند پیسوں کے عوض یا چند مادی چیزوں کے عوض اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ جو چیزیں ہم نے چوری کی اس سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ ضروریات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوری کرتی ہے. چیزیں تو سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ایک سبب سے اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے نا. تو جو چیز آپ چوری کر کے جا رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ نہ فرمائے اور اس سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہو تو کیا فائدہ اپنے سر گناہ لینے کا؟ تو ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کی طرف جانا جو اسلام میں منع ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہو. تو اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تقویٰ یہاں جہاں اشارہ کرتے فرمایا دل میں ہے. تقویٰ یہاں دل میں ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے. یعنی برا مسلمان وہ جس کے پاس پیسے کم ہے وہ برا نہیں ہے. برا مسلمان وہ نہیں ہے جو درمیانے یا نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. برا مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. تو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے برا کہہ دیا گیا ہو، وہ دنیا میں معزز ہو ہی نہیں سکتا، وہ دنیا میں عزت دار اور اچھا ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا برا ہے تو وہ برا ہے. تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کام جانے ہیں یا آپ کو کوئی ضرورت درپیش ہے اور آپ اس کو پسے پوش ڈال کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. جو کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی ایک بڑی پریشانی دور کر دیں گے، دور فرما دیں گے. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، موجودہ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنی کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں. بلکہ ہم نے تو بندے باقاعدہ تنخواہوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مخالف کی چیزیں نکال کے لاؤ تاکہ اس کے عیوب کو دنیا کے سامنے عیاں کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.